بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے درس قرآن کے آغاز میں میں انشاءاللہ کچھ گرامر کا حصہ آپ لوگوں کو، عربی گرامر کا حصہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے تو وہ تفسیر ایک روایتی انداز سے ہٹ کر ہو، بلکہ اس میں آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کا موقع ملے۔ یعنی جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ نے اگر میرے لیکچر سنے ہوئے ہوں گے تو آپ کو وہ تلاوت کے دوران وہ لیکچر دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو وہ آیات کا ترجمہ انشاءاللہ خود بخود آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اتنی آپ کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ تو چونکہ میرے پیش نظر صرف اتنی گرامر ہے کہ جس سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، تو لہذا گرامر پڑھانے کا بھی میرا وہ انداز نہیں ہوگا جو ایک روایتی انداز ہے کسی بھی زبان کی گرامر کو پڑھانے کا، یا خاص طور پہ عربی کو پڑھانے کا۔ بہت ہی سادہ انداز میں، بہت ہی آسان کر کے، اور گرامر کا جو بہت ہی بنیادی اور ضروری حصہ ہے میں صرف اس کو فوکس کروں گا، تاکہ سننے والوں کو اکتاہٹ بھی نہ ہو، اور ہمارے پیش نظر صرف قرآن ہے تو وہ صرف قرآن مجید کو فوکس کریں اور قرآن سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ یہ ہماری چند کلاسز ہوں گی، اس میں جو بھی سننے والے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ گرامر کے ابتدائی حصے میں دل برداشتہ نہیں ہوئیے گا۔ شروع میں آپ کو تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا بچوں کی طرح، اور یہ رٹا آپ کو انشاءاللہ موت تک کام آئے گا۔ ظاہر ہے جب آپ قرآن سمجھیں گے تو موت تک وہ آپ کو قرآن فائدہ پہنچائے گا۔ اس میں جو نصائح ہیں، آپ کو قرآن اگر اللہ ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے، یعنی جس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو صرف کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو نحو کہا جاتا ہے۔ صرف اور نحو میں بہت تفصیل ہے، بہت ڈیٹیل ہے جو علماء پڑھتے ہیں مدارس میں۔ آپ یوں سمجھیں کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں کچھ کلمات ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو کیسے بنایا گیا، لفظ کی میں کیا چینجنگ کی جائے تو اس سے کیا معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ جو بحث ہے یہ ہم علم الصرف میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر ان کلمات کو جو آپس میں جوڑا جاتا ہے، یعنی پورا ایک سینٹنس بنایا جاتا ہے، تو یہ جو بحث ہے یہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم اتنی صرف اور نحو پڑھیں گے جو ہمیں قرآن سمجھنے میں معاون اور مددگار بنے۔ صرف میں سب سے پہلے ہمیں ٹینس پڑھنے پڑیں گے کہ یعنی کسی لفظ میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ ہی میں تبدیلی سے پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی گردان یاد کرنی پڑے گی۔ میں اس طرح نہیں یاد کرواؤں گا کہ جیسے مدارس میں طلبہ 6 مہینے یاد کرتے رہتے ہیں گردانے، تو 2-3 گردانے یاد کرواؤں گا تاکہ آپ کو ایک بنیادی اسٹرکچر اور ڈھانچہ سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں سب سے سادہ اور سمپل ٹینس جو ہوتا ہے وہ پاسٹ کا ہوتا ہے۔ پاسٹ یعنی کوئی کام ماضی میں کسی نے کیا ہو تو اس کو پاسٹ ٹینس کہتے ہیں یا فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی کے بعد دوسرا جو ٹینس ہے، جو پریزنٹ ٹینس ہے، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے عربی میں۔ انگلش میں اس کو فعل یعنی پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو زمانہ حال کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ فیوچر، مستقبل میں۔ تو یہ 3 ہی جملے ہوتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کوئی کام کیا، حال میں کوئی کام کیا، یا فیوچر میں کوئی کام کیا۔ اور وہ جو کام ہے اس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں، مصدر۔ انگلش میں ورب کہتے ہیں اور اردو میں فعل کہتے ہیں۔ ان تعریفات پر بہت سے لوگوں کو اشکال ہوگا کہ یہ صرف میں ایسی تعریف کر رہا ہوں، ایسی ڈیفینیشن کر رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں لکھی، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میں جو اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اتنا حصہ میں آپ کو اور اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ اصطلاحات میں، ٹرمز میں میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، یعنی قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی عربی گرامر کو جاننے والے میرا یہ لیکچر سنیں گے تو ان کو ممکن ہے کچھ اشکالات ہوں، تو وہ اشکالات کو آپ مجھ پر اعتماد کر کے تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈال دیں،
اور پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہ میتھڈ آف ٹیچنگ یہ اختیار کیوں کیا ہے. تو یہ عوام کے لیے بہت آسان ہے اور انشاءاللہ اس سے قرآن سمجھنے میں بہت آپ کو مدد اور آسانی ملے گی. تو مصدر یعنی ورب کسی بھی کام کے کرنے کو، ضرب کا معنی مارنا، اکل کا معنی کھانا، قتل کا معنی قتل کرنا. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. اردو میں اس کی علامت ہے آخر میں نون آتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا چلنا. انگلش میں اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے لیکن ورب بہت ہے، بہت کامن لفظ ہے یہ. تو عربی میں وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ورب کہتے ہیں یعنی مصدر کہتے ہیں سوری. اب یہ جو مصدر ہے نا، مصدر یہ بار بار میری زبان پہ آئے گا یہ لفظ، تو اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں. کسی بھی کام کو مصدر کہا جاتا ہے. اس مصدر سے بہت سارے ٹینسز نکلتے ہیں یعنی جملے نکلتے ہیں. جیسے ضرب ایک مصدر ہے، ضرب کا معنی ہے مارنا. اب اگر ہم یوں کہیں کہ اس نے مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پاس میں ایک کام ہوا ہے، تو ہم اس ضرب میں کیا تبدیلی کریں گے، ہم اس کو بنا دیں گے ضاربا یعنی ضاربا، ضاد پہ زبر، را پہ زبر اور با پہ زبر، جیسے کہ آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ضاربا. تو یہ ضاربا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ضاربا ہے یہ ایک اسٹرکچر ہمارے پاس آ گیا، ایک ڈھانچہ ہمارے پاس آ گیا کہ اب جو بھی لفظ اس وزن پر ہوگا یعنی اس جیسا ہوگا. اس جیسے کا کیا مطلب، جو بھی لفظ ایسا ہوگا کہ اس کا پہلا لفظ بھی زبر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پہ بھی زبر، تو اس کا وہی معنی ہوگا جو ضربا کا ہے. جیسے ضربا کا معنی ہے مارنا، تو ضربا مارا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں. فتح کا معنی کھولنا یا فتح کرنا کسی چیز کو، تو فتح اس کا معنی کیا ہوا، فتح کیا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں. اکل کا معنی ہے عربی میں کھانا، اکل کھانے کو کہتے ہیں. تو آکالا اس کا مطلب کیا ہوا، کھایا اسے ایک آدمی نے گزرے ہوئے زمانے میں. نصر عربی میں کہتے ہیں یا نصرت عربی میں کہتے ہیں مدد کرنا، نصرت. تو ناصارا اس کا معنی کیا ہوا، مدد کی اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں. اب یہ آپ سمجھیے کہ ہر زبان میں ہم چاہے اردو کی بات کریں یا انگلش کی بات کریں، تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ کھایا، تو ظاہر ہے کھایا کس نے، سوال پیدا ہوتا ہے نا. یا تو وہ میں ہوں گا یعنی متکلم ہوگا، فرسٹ پرسن جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، کہ فرسٹ پرسن ہوگا یا سیکنڈ پرسن ہوگا یا تھرڈ پرسن ہوگا. فرسٹ پرسن میں ہوں، سیکنڈ پرسن وہ جس سے میری بات ہو رہی ہے، جس سے میں کلام کر رہا ہوں اس وقت سیکنڈ پرسن میرے لیے آپ لوگ ہیں. اور تھرڈ پرسن وہ کہ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا. تو یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تین قسم کے اشخاص ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو خبر دیتے ہیں کہ کھایا تو کس نے کھایا، میں نے کھایا یا تم نے کھایا یا اس نے کھایا. ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یا تو میں ہوں گا جو بات کر رہا ہے، یا کوئی سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوگا جس سے کلام ہو رہا ہے، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ہوگا. تو یہ بات سمجھیے کہ عربی زبان میں سنگولر پلورل کے علاوہ ایک اور صیغہ آتا ہے جس کو تثنیہ کہا جاتا ہے. تثنیہ کا مطلب دو. اس سے عربی میں صیغوں کی تعداد یعنی الفاظ کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم کھانے کو دیکھتے ہیں، کھانے کے لفظ کو میں کہتا ہوں کہ اس نے کھایا، انگلش میں کیا کہوں گا، ہی ایٹ. میں نے کھایا، آئی ایٹ. تم نے کھایا، یو ایٹ. یہ ختم ہو گیا کلام. لیکن عربی زبان میں ذرا تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے کہ جب ہم غائب کی بات کرتے ہیں یعنی اس نے کھایا، تو وہ یا تو ایک مرد ہوگا یا دو مرد ہوں گے یا دو سے زائد مرد ہوں گے، یا وہ ایک عورت ہوگی یا دو عورتیں ہوں گی یا دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی. تو یہ غائب کے ٹوٹل 6 صیغے ہو گئے. یعنی ہم جب تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہیں تو تھرڈ پرسن سنگولر ہوگا، پلورل ہوگا، اور پلورل میں پھر یا تو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. یعنی پلورل عربی میں دو سے زیادہ کو کہا جاتا ہے، دو کو پلورل نہیں کہا جاتا عربی میں. اسی طرح جب سامنے والے سے میری بات ہوگی تو وہ یا تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی. اگر مرد ہے تو وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. پھر پلورل میں دو قسمیں، یا تو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. اسی طرح کسی خاتون سے اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہی ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس 6 صیغے غائب کے بن جاتے ہیں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں
اور یہ آپ نے باڈی لینگویج کے ساتھ یاد کرنے ہیں. یہ 6 صیغے آپ نے 6 کیا بلکہ آگے اور بھی صیغے ہیں, یہ اس طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں کہ وہ ایک مرد یعنی باقاعدہ ہاتھ کے اشارے سے. جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے تو سیدھا ہاتھ اس سے جب ہم اس طرف اشارہ کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب ہم الٹا ہاتھ استعمال کریں گے لیفٹ کی طرف اس طرح اشارہ کریں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ میں کسی خاتون کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ اشارہ غائب کا, یہ بھی غائب کا. جب میں سامنے کلام کروں گا یعنی میں مخاطب کی بات کروں گا تو میں اشارہ یوں کروں گا. اور آپ جو اس وقت میرے لیکچر سن رہے ہیں انہوں نے بھی اسی اسٹائل میں یاد کرنے ہیں, اسی باڈی لینگویج کے ساتھ یاد کرنے ہیں کہ یعنی جب میں بات کروں گا خاتون مرد کی جس سے میں خطاب کر رہا ہوں تو میں سامنے یوں کروں گا, ایسے کر کے میں خطاب کروں گا. اور جب میں خطاب کروں گا عورت سے جو میرے سامنے ہو تو میں ایسے کر کے خطاب کروں گا. اور جب میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو پھر میں ایسے کر کے خطاب کروں گا. تو آپ دیکھیے وہ مرد, وہ عورت, تم مرد, تم عورت, میں چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, میں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں بھی میں ہی کہتے ہیں. آپ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں اپنے آپ کو جب آپ ڈیفائن کریں گے یا اپنی پہچان کرائیں گے تو آپ میں کے لفظ سے ہی خطاب کریں گے. انگلش میں بھی آئی کے لفظ سے خطاب کریں گے, اس کے لیے مرد اور عورت کے الگ الگ صیغے نہیں ہیں. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک مرد کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت میرے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کے لیے میں ایک انگلی, 2 مردوں کے لیے 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے اس طرح سے میں 4 انگلیاں استعمال کروں گا. ایک خاتون کی جب بات ہوگی تو اس کے لیے ایک انگلی, 2 خواتین 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے 4 انگلیاں, لیکن میرا لیفٹ ہاتھ استعمال ہوگا. جب میں مخاطب سے بات کروں گا تو میں یوں کہوں گا کہ تم ایک مرد, تم 2 مرد اور تم سب مرد. تم ایک عورت, تم 2 عورتیں, تم سب عورتیں. میں ایک مرد, میں ایک عورت, اور پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوگا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. مارا اس ایک مرد نے. جو حضرات اس وقت میرا لیکچر سن رہے ہیں وہ باقاعدہ اسی طرح سے اپنی باڈی کو جو ہے یہ اپنے جو ہاتھ ہیں ان کا ایسے ہی استعمال کریں جیسے میں استعمال کر رہا ہوں. مارا اس ایک مرد نے, مارا ان 2 مردوں نے, مارا ان سب مردوں نے. مارا اس ایک عورت نے. آپ پورا ہاتھ لے کے جائیں, میں تو اس لیے ہاتھ کو ذرا مختصر کر رہا ہوں تاکہ کیمرے سے کی اسکرین سے میرا ہاتھ باہر نہ جائے, لیکن آپ جب کریں گے تو باقاعدہ ایسے ہاتھ کھینچ کے. مارا اس ایک مرد نے, مارا ان 2 مردوں نے, مارا ان سب مردوں نے. مارا اس ایک عورت نے, مارا ان 2 عورتوں نے, مارا ان سب عورتوں نے. مارا تم ایک مرد نے, مارا تم 2 مردوں نے, مارا تم سب مردوں نے. مارا تو ایک عورت نے, مارا تم 2 عورتوں نے, مارا تم سب عورتوں نے. مارا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے, مارا ہم سب مرد نے یا ہم سب عورتوں نے. تو یہ اردو میں پہلے آپ اس کو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, بار بار اس کی پریکٹس کریں. مارا اس ایک مرد نے, مارا ان 2 مردوں نے, مارا ان سب مردوں نے. مارا اس ایک عورت نے, مارا ان 2 عورتوں نے, مارا ان سب عورتوں نے. مارا تم ایک مرد نے, تم 2 مردوں نے, تم سب مردوں نے. تم ایک عورت نے, تم 2 عورتوں نے, تم سب عورتوں نے. میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے, یعنی اور ہم سب مردوں نے اور ہم سب عورتوں نے. تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ جو 14 صیغے ہیں جن میں ہم متکلم کی یا مخاطب کی یعنی سامنے والے کی یا 3rd پرسن کی بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کے دماغ میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ یہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں لاشعور میں یہ چیز آپ کے بیٹھ جائے گی. آپ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں, کم از کم 20 25 30 دفعہ اس کی پریکٹس لازمی کریں آپ. تو جب آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ سیدھے ہاتھ میں جب اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, جب یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے تو اب آپ یہ جو ہے یہ جو ٹینسز ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم بات کرتے ہیں پاس کی, ماضی کی, تو وہ ایسے شروع ہوتی ہے کہ ضربا یعنی ضربا, مارا اسے ایک مرد نے. ضربا الف آخر میں لگا دیں. مارا ان 2 مردوں نے. ضربو مارا ان سب مردوں نے. یہ وائٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں, آپ نے بالکل اسی طرح یاد کرنے. ضربت مارا اس ایک عورت نے. ضربتا مارا ان 2 عورتوں نے. ضربنا مارا ان سب عورتوں نے. ضربتا مارا تو ایک نے. یہ تا کا لفظ بتا رہا ہے کہ تو. ضربتما مارا تم دونوں نے. ضربتم مارا تم سب نے. ضربتی مارا تو ایک عورت نے. ضربتما مارا تم 2 عورتوں نے. ضربتنا مارا تم سب عورتوں نے. ضربتو مارا میں ایک مرد نے.
ضربنا مارا ہم سب مردوں نے. اسی طرح مارا میں ایک عورت نے، مارا ہم سب عورتوں نے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے، ضربہ کی پوری گردان، اور یہ اچھی طرح رٹنی ہے. ایسے یاد کرنی ہے کہ ضربہ ضربا، ضربو، ضربت ضربتا، ضربنا ضربتا، ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما، ضربتنا ضربتو، ضربنا. میں نے تو باڈی لینگویج کے استعمال کے بغیر آپ کو سنائی ہے، آپ نے باقاعدہ باڈی لینگویج کے ساتھ یاد کرنی ہے. ضربہ ضربا، ضربو، ضربت ضربتا، ضربنا ضربتا، ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما، ضربتنا ضربتو، ضربنا. تو یہ ہے ماضی کی گردان. اس سے آپ کو جب یہ باڈی لینگویج کے ساتھ آپ یاد کریں گے تو آپ کو یہ ان کا استعمال بھی ذہن میں بیٹھ جائے گا. اب ضربہ کے وزن پہ جتنے بھی صیغے آئیں گے سب کا یہی معنی ہوگا. یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی یہ اسٹرکچر آ رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے ابھی پڑھا ضربہ ضربا، ضربو، ضربو کا مطلب مارا ان سب مردوں نے. اب آپ کے سامنے قرآن مجید میں اگر یہ لفظ آئے گا کہ قتلو، قتلو، اب دیکھیے بالکل ضربو کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے جیسے ضربو تو قتلو. تو آپ فوراً کریں اس کا ترجمہ کر لیں گے خود بخود ہی کہ قتل کیا ان سب مردوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. اگر قرآن مجید میں آئے گا قتلتا، قتلتا، تو آپ نے یہ گردان یاد کی ہوئی ہے ضربہ کی. اس میں قتلتا سے ملتا جلتا لفظ ہے ضربتا. ضربتا کا مطلب مارا تو ایک مرد نے، تو قتلتا کا مطلب قتل کیا تم نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اے موسیٰ تو نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی. تو یہ اسٹرکچر ہے ماضی کا، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کو بار بار دماغ میں بٹھانا ہے آپ نے. اور میں جو ابھی آگے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یہ جب تک آپ نے نہیں سننا جب تک آپ کو یہ ماضی کے 6 صیغے یاد نہ ہو جائیں. یعنی یہ ہم تو آگے اپنا جو ہے لیکچر کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جب تک یہ یاد نہ ہو جائے، یہ جو ماضی کے 6 صیغے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس وقت تک آپ نے یہ آگے میرا لیکچر سننا نہیں ہے، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ سے جو ہے نا وہ گرامر پہ آپ کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی. پہلا سبق امید ہے آپ سب حضرات نے یاد کر لیا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں تھوڑا سا پہلے سبق کو ریپیٹ کر دوں مثالوں کے ذریعے تاکہ اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. اب یہ قرآن میں ایک لفظ ہے ووجدہ، ووجدہ کا ضالن، ووجدہ کا. اب آپ دیکھیے ووجدہ کا، یہ سورہ والضحیٰ میں ہے ووجدہ، تو اصل میں تھا یہ وا تو الگ ہے، وجدہ الگ ہے. تو وجدہ میں آپ نے ابھی پڑھا ہے وجدہ سے ملتا جلتا کون سا صیغہ ہے؟ ضربہ. تو ضرب کا معنی مارنا، ضربہ اس نے مارا. تو وجد وجدان سے ہے، یہ موجود پانا کسی چیز کو. تو وجدہ کا معنی اس نے موجود پایا. تو انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا قرآن مجید کو سمجھنا. آپ اس کو جو ہے نا ذرا محنت کریں اور اس کو جو گردانے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو یاد کریں. آپ ہم نے ضربہ کی پہلی گردان یاد کی تھی اور بتایا تھا میں نے کہ اب اس اسٹرکچر کے اور اس وزن کے جتنے بھی صیغے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کے میننگ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. رہا یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ضرب کا معنی تو مارنا ہے لیکن قرآن میں صرف ضرب کا لفظ تو نہیں آیا، بہت سارے الفاظ آئیں گے جیسے میں نے بتایا وجدہ. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے مصدری معنی کیا ہے، یعنی اس کے ورب کا معنی کیا ہے؟ ورب کا معنی تو پہلے پتہ ہوگا تو آپ پاس بنائیں گے نا اس سے. تو ورب کا معنی ہم تفسیر کے دوران انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جو قرآن کی آیتیں آئیں گی تو ہم اس میں بتاتے رہیں گے یہ لفظ جو ہے اس میں یہ اس کا اصل ورب ہے اور اس کا اصل معنی یہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہے کیونکہ بہت زیادہ عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب یہ وجدہ کا ہی دیکھ لیں آپ، وجدہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. وجدہ کا، وا کا مطلب اور، وجدہ یہ موجود سے ہے. اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ موجود کا لفظ اردو میں استعمال ہو رہا ہے تو وجدہ کا لفظ بھی سمجھنے میں یا ذہن میں بٹھانے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو ضربہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ پہلا حرف بھی زبر ہے، دوسرے پہ بھی زبر ہے، تیسرے پہ بھی زبر ہے. البتہ بعض عربی میں الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں پہلے حرف پہ تو زبر ہوتا ہے لیکن دوسرے پہ زبر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے پہ پیش یا زیر ہوتا ہے اور تیسرے پہ پھر زبر ہوتا ہے. تو وہ بھی ماضی ہی کی گردان کا حصہ ہیں. جیسے سمیع، یا وائٹ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں سمیع، یہ سماعت سے ہے، سماعت مصدر ہے، ورب ہے، اس کا معنی ہے سننا. تو سمیع یہ ضربہ کی طرح ہے.
فرق کیا ہے کہ ضربہ میں جو درمیان والا حرف ہے یعنی را اس کے اوپر زبر ہے، اور سمیع میں جو درمیان والا حرف ہے یعنی میم اس پہ زیر ہے۔ تو اس سے آپ ذرا بھی کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ ماضی کے جو گردان ہے یا ماضی کے جو صیغے ہیں یا ماضی کے جو الفاظ ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی درمیانی لفظ پہ زیر آ جاتا ہے اور کبھی پیش بھی آ جاتا ہے، جیسے کروما، کرامت کا مطلب عزت دار ہونا، تو کروما کاف پہ بھی زبر اور آخری حرف پہ بھی زبر، لیکن درمیان والے حرف پہ کیا ہے؟ زبر کے بجائے پیش ہے، تو کروما اس کا معنی عزت دار ہوا وہ شخص گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو اس لیے اب آپ نے ایک گردان ایسی بھی یاد کرنی ہے جس میں درمیان والے حرف پہ زیر ہو، اور ایک گردان ایسی بھی یاد کرنی ہے جس میں درمیان والے حرف پہ پیش ہو۔ تو جن حضرات نے ضربہ کی گردان یاد کر لی ہے، امید ہے سب نے یاد کر لی ہوگی، تو ان کے لیے یہ گردان سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، یعنی اس کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اب میں ضربہ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ اسی طرح آپ سمیع، 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 سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتنا، سمیعتو، سمیعنا۔ سمیع سنا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، سنا ان دو مردوں نے گزرے ہوئے زمانے میں، سنا ان تین مردوں نے گزرے ہوئے زمانے میں، سنا اسے ایک عورت نے، سنا ان دو عورتوں نے، سنا ان سب عورتوں نے، سنا تم ایک عورت نے۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے نا باڈی لینگویج کا استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کے لاشعور میں یہ صیغے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتنا، سمیعتو، سمیعنا۔ سنا اس ایک مرد نے، ان دو مردوں نے، ان سب مردوں نے، اس ایک عورت نے، ان دو عورتوں نے، ان سب عورتوں نے، تم ایک مرد نے، تم دو مردوں نے، تم سب مردوں نے، تو ایک عورت نے، تم دو عورتوں نے، تم سب عورتوں نے، میں ایک مرد نے اور ہم سب مرد نے، یا میں ایک عورت نے ہم سب عورتوں نے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی میں درمیان والے حرف پہ پیش آتا ہے، اس میں بھی آپ نہ گھبرائیں کہ بھئی یہ تو یعنی یہ بھی ایک ماضی کا طریقہ ہے۔ جیسے کروما، تو کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتی، کرومتما، کرومتمنا، کرومتو، کرومنا۔ تو آپ یہ یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ جنہوں نے ضربہ کی گردان یاد کر لی ہے ان کے لیے یہ گردان یاد کرنا بہت آسان ہے۔ تو اب ہمیں کیا حاصل ہوا اس کا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی تین کلمات پر مشتمل لفظ آئے گا اور پہلا بھی زبر دوسرا بھی زبر، درمیان میں چاہے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ ماضی ہوگا، اور اس کا معنی یہی ہوگا کہ ہم اس کو دیکھیں گے ان 14 صیغوں میں سے وہ کس صیغے کے جیسا ہے، تو جیسا ہے تو ویسا ہی معنی اس کا ہوگا۔ تو یہ پریکٹس سے انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یہ دماغ میں ازبر ہو جائے گی یہ چیز۔ دوسرے سبق میں آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ماضی کے صیغوں میں فعلا بھی ہوتا ہے، فعیلا بھی ہوتا ہے، فعولا بھی ہوتا ہے، یعنی ضربہ کو ہم فعلا سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں نا، تو فعلا بھی ہے، فعیلا بھی ہے، فعولا بھی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مضارع، یعنی ہم ماضی سے پریزنٹ کیسے بناتے ہیں۔ ضربہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے مارا، اگر ہم اسی بات کو یوں کہنا چاہیں کہ وہ مارتا ہے، یعنی اب یہ کام کرتا ہے وہ، یا وہ مارے گا، تو یاد رکھیے عربی میں ایک ہی لفظ سے پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی، تو یہ آپ کے لیے اور آسانی ہو گئی کہ آپ کو فیوچر کے ٹینس الگ سے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو حال پر جو حال کے لیے یعنی پریزنٹ کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہی فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں حال کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ ضربہ کا معنی اس نے مارا، جب ہم یہ کہیں گے کہ وہ مارتا ہے تو اس کو ہم بنا دیں گے یضربو، یضربو، یعنی شروع میں یا لے آئے، پھر ضاد کو ساکن کر دیا اور رے پہ زبر آ گیا اور آخر پہ پیش آ گیا، تو یضربو۔ اب یہ صیغے بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ تھوڑی سی شروع میں آپ کو 3-4 لیکچر مشکل لگیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ رٹنے والے کام سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو صرف سمجھنے کا کام رہ جائے گا، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے مشاہدہ یہ ہے کہ یہ رٹا والے کام سے جو ہے نا بھاگتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ رٹنا پڑے گا اچھی طرح تاکہ آپ کے دماغ میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائیں یہ صیغے۔ یضربو، 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 اس میں بھی باڈی لینگویج کا استعمال کرنا ہے۔ مارتا ہے یا مارے گا، دونوں آتے ہیں اس میں، وہ ایک مرد۔ یضربانی، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد۔ یضربونا، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد۔ تضربو، وہ ایک عورت۔ تضربانی، وہ دو عورتیں۔ یضربنا، وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں،
یضربنا وہ سب عورتیں. پھر تضربو تو ایک مرد, تضربانی تم دونوں مرد, تضربونا مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد, تضربینا مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت, تضربانی مارتی ہو یا مارو گی تم دو عورتیں, تضربنا مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں, اضربو مارتا ہوں یا ماروں گا, مارتا ہوں یا ماروں گی میں ایک مرد یا میں ایک عورت, نضربو مارتے ہیں یا ماریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اب آپ نے بھی یہ صیغے اسی طرح یاد کرنے, یضربو, یضربانی, یضربونا, اسی طرح باڈی لینگویج کے استعمال کے ساتھ. یہ جب آپ کو رٹ جائیں گے, اور یہ میں دوبارہ عرض کروں کہ جب تک یہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح نہ بیٹھ جائیں آپ نے آگے نہیں جانا ہے. یضربو, یضربانی, یضربون, یعنی میرا جو اگلا لیکچر ہوگا وہ آپ نے سننا ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ یاد نہ ہو جائے. جیسے میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں, یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا, تضربو, تضربانی, تضربونا, تضربینا, تضربانی, تضربنا, اضربو, نضربو. باڈی لینگویج کے ساتھ یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, تضربانی, یضربنا, تضربو, تضربانی, تضربونا, تضربینا, تضربانی, تضربنا, اضربو, نضربو. تو یہ جب آپ باڈی لینگویج کا استعمال کریں گے تو آپ کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. ادھر کی بات ہے تو مرد کھڑا ہے وہاں پہ, وہاں ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے, یہاں کے سامنے ایک مرد ہے, ایک خاتون ہے, دو خاتون ہیں, زیادہ ہیں, یا میں ایک مرد ہوں یا میں ایک عورت ہوں. یہ سارا تصور آپ نے دماغ میں بٹھانا ہے تاکہ یہ جو اسٹرکچر ہے, یہ جو ڈھانچہ ہے, یہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے, اور جب بھی قرآن میں ایسا کوئی لفظ آئے تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف چلا جائے کہ اچھا یہ وہ صیغہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کسی خاتون کی بات ہو رہی ہے یا کسی مرد کی بات ہو رہی ہے, متکلم کی ہو رہی ہے یا مخاطب کی ہو رہی ہے. یہ سب آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے. یضربو کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں کہ وہ ہم درس کے دوران انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا وہ سننے میں. آپ کو ایسا لگے گا جیسے جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو ان کے پاس جب پھل اور مختلف چیزیں لائی جائیں گی تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ وہی تو ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ملا کرتا تھا. تو انشاءاللہ جب آپ یہ گردان یاد کریں گے اور دماغ میں صیغے بٹھائیں گے تو جب قرآن میں یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی. آپ کہیں گے اچھا یہ وہی تو ہے جو ہم نے تیسرے لیکچر میں وہ الفاظ یاد کیے تھے, یہ بالکل اس سے ملتے جلتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جیسے ماضی میں ضربہ بھی تھا, یعنی فعلا بھی تھا, فعولا بھی تھا, فعیلا بھی تھا, یعنی ضربہ بھی تھا, سمیع بھی تھا اور کروما بھی تھا. درمیان والے لفظ پہ کبھی زیر آ رہا تھا, کبھی زبر آ رہا تھا, کبھی پیش آ رہا تھا. تو ایسے ہی یہ جو مضارع ہے یعنی یضربو کی جو گردان ہے, اس میں بھی کبھی یہ یضربو ہوگا, کبھی یفعلو ہوگا, کبھی یفعلو ہوگا. یعنی کبھی یہ صیغہ یفعلو جیسا ہوگا کہ درمیان کا جو لفظ ہے اس پہ زیر آئے گا, کبھی زبر آئے گا, کبھی پیش آئے گا. تو یضربو ہے. اسی طرح جب سمیع سے چلتا ہے تو یسمعو نہیں ہوتا, پھر یسمعو ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ درمیان والے لفظ پہ پیش آتا ہے, جیسے ینصرو, ینصرو. تو ینصرو یہ نصرت سے ہے, اس کا مطلب مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, کہیں بھی یفعلو جیسا صیغہ آ رہا ہو تو آپ نے صرف شروع اور آخر کے لفظ کو دیکھنا ہے, درمیان والے میں نہیں دیکھنا کہ درمیان میں بعض دفعہ زیر آتا ہے, بعض دفعہ زبر آتا ہے, بعض دفعہ پیش آتا ہے. جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک آدمی, اور یحسبو شمار کرتا ہے, گنتا ہے وہ ایک آدمی. لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں کہ اور بہت سارے صیغے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم بعض دفعہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کی شکل یضربو جیسی نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہے. جیسے یسمعو, اب یسمعو میں جو میم ہے نا جو درمیان والا لفظ ہے اس پہ زیر کے بجائے زبر ہے. آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یضربو میں را کے نیچے زیر ہے, یسمعو میں میم کے اوپر زبر ہے, زیر نہیں ہے. اور ینصرو میں صاد کے اوپر پیش ہے, نہ زبر ہے نہ زیر ہے. تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. جیسے ماضی میں درمیان والے کلمے پہ کبھی زبر, کبھی زیر, کبھی پیش آتا ہے, تو مضارع میں بھی درمیان والے کلمے پر کبھی زبر, کبھی زیر, کبھی پیش آتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مضارع کا جو صیغہ ہے یعنی پریزنٹ کا جو ٹینس ہے وہ کبھی یفعلو ہوگا, کبھی یفعلو ہوگا, کبھی یفعلو ہوگا, تینوں طرح سے آ سکتا ہے وہ. تو اب میں اسی طرح کی 3 گردانیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ تینوں قسم کی گردانیں یعنی جن کے درمیان میں کبھی زبر آئے گا, کبھی زیر آئے گا, کبھی پیش آئے گا, وہ آپ کو جیسے ماضی کی آپ نے 3 یاد کی تھیں, سمیعہ جس کے درمیان میں زیر آ رہا ہے, اور کروما جس کے درمیان میں پیش آ رہا ہے, اور ضربہ جس کے درمیان میں زبر آ رہا ہے. تو اسی طرح مضارع کی بھی آپ نے 3 یاد کرنی ہے. ایک تو یضربو ہے, یضربو, یضربانی, یضربونا الی آخرہ, اور دوسری آپ نے یاد کرنی ہے ینصرو.
ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرینا تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصرو، بالکل اضربو نضربو کی طرح۔ مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک آدمی، وہ دو آدمی، وہ سب آدمی، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، تم ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد، تم ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ اسی طرح ایک مثال ہم ایسی یاد کریں گے، یہ سب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ گردانیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور گردان ہے جس میں جو درمیان والا کلمہ ہے اس پہ زبر آ رہا ہے، جیسے یسمعو، تو یسمعو یسمعانی یسمعونا، تسمعو تسمعانی یسمعنا، تسمعو تسمعانی تسمعونا، تسمعینا تسمعانی تسمعنا، اسمعو نسمعو، سنتا ہے یا سنے گا، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، الی آخری۔ تو یہ ماضی بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور مضارع بھی۔ اب قرآن مجید میں جہاں بھی اس سے یہ جو آپ نے الفاظ یاد کیے ہیں 14 صیغے ماضی کے، 14 صیغے مضارع کے، اب اس سے ملتے جلتے الفاظ کہیں بھی آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب تفسیر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں یہ اس سے ملتا ہے، یہ اس سے ملتا ہے، تو وہ پھر آپ کے دماغ میں انشاءاللہ ترجمہ اس کا بیٹھ جائے گا اور آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد بھی کچھ گردانے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ ایک سبق کو کمپلیٹ نہ کر لیں اور اچھی طرح یاد نہ کر لیں، اس کی پریکٹس کر کے دماغ میں اچھی طرح نہ بٹھا لیں اور طوطے کی طرح نہ رٹ لیں، اس وقت تک آپ نے آگے نہیں جانا ہے۔ تو اگلے لیکچر کے لیے پہلے آپ اس کی اچھی طرح تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ